سے پڑھتی ہے، تمہیں یونان کی کہانیاں سناتی ہے، بڑے بڑے طبیبوں کی داستانیں اٹھا کر کے دیکھو، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے بڑے عدد کے شہر میں، حکیموں کے شہر میں قانون یہ تھا کسی کمزور کو جینے کی اجازت نہیں تھی، صرف طاقتور جیا کرتے تھے۔ ایک گود میں ماں کی بچہ کمزور آیا، جب پتا چلا حکومت کو غریب بچہ پیدا ہوا ہے، حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا چاہے ماں اپنے بچے کو پہاڑی سے پھینک دے، اس لیے کہ غریب کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے، اگر غریب معاشرے میں سانس لے گا تو معاشرہ کمزور ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے کمزور بچے کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے حکومت کے آگے مجبور ہو کر کے پہاڑی کی اونچائی پہ چل رہی ہے، بچہ کمزور ہو یا طاقتور ہو لیکن ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، بچہ کالا پتلا ہو چاہے جیسا بھی ہو لیکن ماں کے لیے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس ماں نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، پہاڑ کی بلندی پہ لے کے چل رہی ہے، کبھی لال کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی تڑپ جاتی ہے، کبھی رو کے بیٹے کو دیکھتی ہے، کبھی پہاڑ کی بلندی دیکھتی ہے، پہنچی ہے پہاڑ کی اونچائی پہ، بھاگ کے دیکھتی ہے نیچے کی طرف، جب زمین دیکھی تو لال کو لیا، دیکھ کے کہتی ہے پروردگار میرا بچہ اتنا کمزور ہے، پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے، یا اللہ یہ پھینکا گیا تو اس کی ہڈیاں کتنی جگہ سے ٹوٹیں گی، یہ سوچ کے وہ روئی ہے۔ اس نے ایک آہ بھری تھی، خدا کی قسم اسی آہ کا جواب بن کر کے مکے میں عبداللہ کے گھر میں میرے نبی نے آ کے بتایا تھا اور لوگوں دل توڑا نہ کرنا، یہاں سے طاقتور کو نہیں بلکہ زمین پہ کمزوروں کو بھی اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا کسی طاقتور کو جینے کا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری، سرزمین فرید پور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کسی کو جینے کا حق نہیں تھا۔ آج مجھے بتاؤ، آج مجھے بتاؤ یہ عزت ہے کس کے صدقے میں؟ بولیں، حضور کے صدقے میں۔ میرے آقا نے آتے ہی سب سے پہلا مکہ شریف میں انسانیت کا وہ سبق پڑھایا کہ جس کی مثال نظر نہیں آتی۔ توجہ ہے نا؟ برداشت کریں، باتیں میری بڑی کڑوی آنے والی ہیں۔ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، باتیں کڑوی کرنے لگا ہوں۔ ابھی نواب بھائی نے بھی پڑھا اور حسان بھائی نے بھی کافی شعر سنائے ہوں گے بیٹیوں کے حوالے سے، بیٹیاں ہماری نہیں جائیں گی۔ حضور آ گئے، صرف ایک سوال رک کے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کے دور میں پیدا ہونے کے بعد بیٹی ماری جاتی تھی حضور سے پہلے، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی مار دی جاتی ہے۔ آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی مار دی جاتی ہے۔ پہلے لوگ داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے، آج بہو بنا کے بیٹی مار دی جاتی ہے۔ کس دور میں جی رہے ہم؟ یہ سبق تھا میرے نبی کا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کیا آج بیٹیاں نہیں ماری جا رہی؟ آئے دن اخبار میں دیکھو، جہیز کے لیے گلا گھونٹ دیا، گاڑی کے لیے آگ لگا دی بیٹی میں۔ کیوں؟ کیا یہ کسی کے جگر کا ٹکڑا نہیں؟ آج بیٹیاں سامان کی طرح بیچی جا رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ایک دن مسلمانوں کے حالات دیکھے میں نے، پہلے جو انگریزوں میں اور مغربی تہذیب میں جو چلن تھا نا، لڑکی لڑکا ایک جگہ بیٹھ کر کے انگوٹھی پہناتے تھے، غیرت کا جنازہ نکل گیا ہماری۔ آج کلمہ پڑھنے والوں میں یہ چلن آ گیا ہے، ایک ہی اسٹیج پہ ایک ہی منچ پر دلہا بھی ہوتا ہے، دلہن بھی ہوتی ہے، انگیجمنٹ کا وہ بیکرتی والا ناچ ناچا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنا رہی ہے۔ کہاں چلی گئی ہماری حیا، کہاں مر گیا جا کے آنکھوں کا پانی۔ یہ دن دیکھنے باقی تھے امت کو، ایک طرف خزاں کے اندر بیٹیاں برقع پہن کر کے سو رہی ہے کہ اگر ہمارے اوپر بلڈنگ گر بھی جائے، لوگ ہماری لاشیں نکالنے آئے تو ہمارا بدن بے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نقاب میں خزاں کے اندر
ملبے سے تبھی نکلتی ہے، اور ہندوستان بیش کی سانس لینے والی میری قوم کی بیٹیاں بے غیرتی کا جنازہ اتنی تیزی سے غیرت کا جنازہ نکال رہی ہے، انگوٹھی مردوں کے سامنے پہنا رہی ہے، اور یار کدھر چلی گئی ہماری غیرت؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آقا کریم تشریف لائے، بیٹیوں کو عزت میرے نبی نے بخشی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے معاشرے کو کتنا بچایا ہے؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا 7 عمرے کر کے آیا ہوں، میں نے 8 عمرے کر لیے ہیں، کیا نتیجہ اس عمروں سے؟ اگر تیری بیٹی منچ میں بیٹھ کر کے غیروں کے سامنے انگوٹھی پہنائے، اسے غیرت کہتے ہو، اسے ترقی کہتے ہو؟ میں تو یہ کہتا ہوں وہ اندھیرا بھی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ رونا نہیں چاہیے آج ہمیں، رونا نہیں چاہیے۔ بات علماء کی آتی، کہتے مولوی پرانی بات پیٹ رہا۔ یاد رکھیے گا ہم پرانی کرتے ہیں لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو چلے نا۔ ہم جو بات کرتے ہیں نا یہ وہ بات ہے جو خدا کی قسم یہاں بھی چلے گی، مرنے کے بعد وہاں بھی چلے گی۔ بھائی اس کا کو کم کرو، آواز دو یار، آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ یہ کنڈیشن ہماری ہے، انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے، انگوٹھی۔ شرم نہیں آتی؟ ہم جانتے ہو تو میں بتاؤں اسلام کا دور کیسا گزرا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، جن کی تلوار چلتی تھی تو فضا سے آواز آتی تھی، آواز آتی تھی شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ایسی آواز آتی تھی جن کے تلوار کے ٹائم پہ۔ ان کا دور خلافت ہے، دور خلافت۔ ایک بچی نا نقاب کی اوڑھ کر کے چوراہے سے گزر رہی ہے، توجہ ہے نا، سن رہے ہیں ساری بات، بہت غور سے میری بات سنیے گا۔ چوراہے سے بچی گزر رہی ہے اور چہرے پہ نقاب پڑا ہے، کپڑا پڑا ہے، اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور بے توجہی سے بچی کے چہرے کا نقاب اڑ گیا، اڑا اور اتنی دیر کے لیے اڑا کہ اڑتے ہی پھر اپنی جگہ آ گیا۔ اسی بیچ ایک نوجوان کی نظر اس کی آنکھوں پہ پڑ گئی، آنکھوں کی خوبصورتی دیکھے دیوانہ ہو گیا، لیکن وہ بگڑے ہوئے نہیں تھے۔ میں یہ بھی بتا دوں وہ ایسے نہیں تھے کہ رات کے 3 بجے 2 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے موبائل سے بات کر رہے۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان ہو کے 3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے مچھر مارتا، 3 گھنٹے، اور پھر کہہ رہے ابا رشتہ تیری مرضی سے نہیں اپنی سے کروں گا۔ کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا عورت کیسی ہونی چاہیے؟ ابے جانور، جس کی زندگی 40 سال ایک عورت کے ساتھ گزر گئی، اسے نہیں پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ تو 3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کر کے آیا ہے اور تجھے پتا ہے عورت کیسی اچھی ہوتی ہے؟ یہ کنڈیشن ہماری قوم کی۔ تو چہرے پہ نظر پڑی نا، جیسی نظر پڑی دیکھا تو کچھ اور نہیں، ایک بوڑھی عورت کو بلایا، کہا اماں، کہا ہاں، کہا فلاں جو بچی ہے نا اس کے لیے میری شادی کا پیغام لے جا۔ کیا کہا؟ کیا لے جانا ہے؟ شادی کا پیغام لے جا۔ جب اتنی بات کہی نا، بڑھیا نے کہا کیوں؟ کہا اماں بات یہ ہے کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی، میری نظر اس کی نظروں پہ پڑ گئی اور میں اس کی آنکھوں پہ فدا ہو گیا، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ جب وہ بوڑھی پیغام لے کے آئی نا اور بچی سے کہا بیٹی ایک نوجوان ہے، وہ تمہاری آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہے، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بچی نے کہا ماں اس نے میری آنکھیں کہاں دیکھی؟ اس نے کہا اس نے بتایا کہ تم چوراہے سے گزر کے جا رہی تھی تو اس کی نقاب پلٹی، ہوا سے تمہاری نقاب اڑی اور اس جوان کی آنکھیں تمہاری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کہا بس وہ آنکھیں دیکھ کے فدا ہو گیا۔ بچی نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا چلو ایک فالوور بڑھ گیا، ہاں اس نے نہیں کہا کہ میرا ایک چاہنے والا بڑھ گیا۔ کہا اماں ٹھہر ابھی آتی۔ اندر گئی، چاقو لیا، طباق لیا، دونوں آنکھیں نکالی، طباق میں رکھی، کپڑا ڈالا، کہا ماں یہ لے کے چلی جا۔ بیٹی اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں میری آنکھیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ آنکھیں اس جوان کو جا کے دے جس کا دل ان آنکھوں پہ آ گیا ہے۔ اتنا سنا
بچی کے جو آنکھوں سے خون چہرہ لہولہان، بوڑھی تڑپ گئی، بیٹی یہ کیا کر دیا؟ میں تو نکاح کا پیغام لے کے آئی تھی۔ اس نے کہا ماں جیسی تو نے بتایا نہ کر کے میری آنکھوں پہ اس غیر محرم کی آنکھوں پر نشانہ پڑ گیا تھا، اس نے میری آنکھیں دیکھی ہیں۔ میں یہ سوچ کے غیرت سے پانی پانی ہو رہی تھی، اگر قیامت میں خاتون جنت نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ کن آنکھوں سے میرے پاس آئی ہے، جس آنکھوں پہ ایک مرد کی نظریں پڑ رہی تھی، اما میں کیا جواب دوں گی؟ یہ آنکھیں لے کے چلی جا، آنکھیں اسے مبارک ہو، خاتون جنت کی محبت مجھ کا عشق مبارک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی، سرزمین فرید پور، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ او بھائی یہ کنڈیشن، ایک دور ہمارا ایسا بھی گزرا ہے، آج نا اپنی بیٹی کری ہے، تماشا بنا کے تم نے کھڑا کیا اسے، تماشا بنا کے، اور کہہ رہے جی مولانا چپ رہو، اب جدید دور ہے، نیو جنریشن ہے، یہ جو کر رہی ہے بھائی ابھی سے نہیں روکا جا سکتا۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے ہو، جو حضور کے ہو جاتے وہ کسی ڈور کی طرف نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی ڈور کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات، سیدھی سی بات، یہ حالات ہم نے بنا تو رشتے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ نقصانات آپ دیکھیں، برا نہ مانیے، میرا نبی بیٹیوں کا بوجھ بڑھانے نہیں بوجھ گھٹانے آیا ہے۔ بوجھ گھٹانے کے لیے میرا نبی آیا ہے۔ آج کتنا بڑا بوجھ ہم نے بنا دیا، بچیاں جوان ہوتی ہیں نا باپ کے سر پہ سفیدی آنے لگتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بچی نہیں پال سکتا، جو باپ 18 بچے پال سکتا ہے اس سے 2 بیٹیوں کی روٹی نہیں کمے گی؟ کما سکتا ہے نا، پھر بھی سفیدی کیوں آ گئی؟ اسے یہ فکر کھا جاتی ہے خدا جانے میرے دروازے پہ میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کون آئے گا۔ آج روڈ پہ نکلو لڑکے لڑکے، مارکیٹ میں جاؤ لڑکے لڑکے، ایئرپورٹ پہ جاؤ لڑکے لڑکے، بس اسٹینڈ میں ٹرین میں لڑکے لڑکے، لیکن ایک بہن کا رشتہ کرنے کے لیے نکلو نا تو لگتا ہے دنیا خالی ہو گئی ہے۔ ایک صحیح رشتہ تلاش کرنے میں باپ اور بھائی کی چوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیا لڑکے مر گئے؟ نہیں ہیں، لیکن بیٹی کے لائق لڑکا نہیں مل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے رویوں کی خرابیاں ہیں، یہ ہماری تربیت کی وہ بڑی تصویر ہے جسے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کہنے کو زمیندار بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، لیکن 5 منٹ بیٹھ کے دیکھو تو صحیح سے انسان نہیں لگتا ہے۔ ہاں 1800 کی جوتی لے آئے نا تو یوں منہ پہ چڑھا کے رکھتا ہے، اور جب تک پوچھنا لو ریٹ یوں ہی ہلاتا رہے گا، نیچے کر بھائی، یہ اوقات رہ گئی ہماری۔ کیا ہے تیرے پاس؟ کتنی دولت ہے؟ سکندر بھی آیا، بڑے بڑے دولت والے آئے، خالی ہاتھ چلے گئے، لیکن کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اور پھر بھی ہمیں دیکھ، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ہاں پھر بھی ہمارا رشتہ اتنے بڑے لوگوں سے، تو جوتی دکھا رہا، ناک پہ لگا رہا، ناک پہ، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ ایک انسان نہیں ملتا ڈھونڈو تو رشتہ کرنے کے لیے نکلیں، اور کم جو ہے نا لڑکی والے بھی نہیں، ذمہ دار صرف لڑکے والے نہیں، لڑکی والے بھی ہیں، کیونکہ ذرا سا چمکدار لڑکا دیکھا نا فرسٹ آفر ہوتا 10 دوں گا رشتہ کرا، 10 لاکھ دوں گا کرا پکی۔ تو یہ جو مڈلر ہوتے ہیں نا، مڈلر، اللہ کا خوف کھانا، دونوں طرف کا حساب دو گے کرے کوٹے جاؤ گے۔ ہاں جھوٹ نہ بولا کرو، اگر ہاں مڈلر وہی بچولیا، بچولیا سمجھ رہے نا، بچولیا جو دونوں طرف سے ادھر کا پیغام ادھر، ادھر کا ادھر کرتا، اس کا کام یہ تھا ادھر کا پیغام ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر لگانا نہیں۔ لڑکی والے نے اگر کہہ دیا نا رشتہ کراؤ 10 دوں گا، کہہ رہے ارے یار 10 دے رہے، 15 تو وہاں سے مل رہے، لبارے بیچ رہا،
غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا 10 دے دو، 12 وہاں سے مل رہے، 15 وہاں سے مل رہے، حیرت آنی چاہیے۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، جب تک رشتہ نہیں ہوتا ابا بھی چوک میں بیٹھ کے کہتا ہے میرے للہ کی 70,000 کمائی ہے، 80,000 کمائی ہے، جب اسی للہ کے سر پہ چہرہ پڑ جاتا ہے 8 دن کے بعد بلا کے کہتا مولانا تعویذ تو دے دو، کیا ہو گیا؟ جب سے گھسائے گھر سے نکل نہیں رہا ہے، 1 روپیہ کما کے ہمیں نہیں دیتا۔ میں نے کہا چچا بتانا، ابھی 7 دن پہلے تو کہہ رہا تھا 80,000 کماتا ہے، کہا مولانا تم نہیں سمجھو گے، رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو 80,000 کمائے، 80,000 بتا رہا تھا۔ میں نے کہا رشتہ کرنے کے لیے نہیں، تو نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے 80 بتائے تھے، کسی کا گھر لوٹنے کے لیے 80 بتائے تھے، تو یہ جو بچولیاں ہوتے ہیں تمہیں خدا کا واسطہ جھوٹ بول کے رشتہ نہ کرانا، ایسے رشتے کراؤ کہ جن رشتوں کو تم جوڑ دو آخری سانس تک جڑے رہے۔ خدا کی قسم جوڑے بھی دعائیں دیں گے، ان کی آنے والی نسلیں بھی تمہیں دعائیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدینے کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر۔ 15 منٹ بچے اسے نعروں میں لگا دو یا تقریر میں لگا دو۔ خیریت ہے سارے؟ چلو آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے، قربان جائے تمہاری جوانی کے قسم سے، ہے نا؟ اب جی کتنے لوگ کھیلتے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا۔ کئی تو پاگل ہو چکے اور کئی پاگل ہونے باقی ہیں۔ جہاں دیکھو وہیں پہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے اور سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں، ہے نا؟ میرے بچوں کان کھول کے سنو، جو آج پب جی کھیلیں گے کل بھیک مانگیں گے، یہ لکھو، تعویذ بنا کے جیب میں رکھ لو۔ جو آج تعلیم کے وقت میں گیم کھیلیں گے وہ کل جوانی میں بھیک مانگیں گے، جو آج قلم چلائیں گے کل کمپیوٹر ان کے اشاروں پہ ناچے گا۔ ہمیں اپنا وقت تعلیم کو دینا، پڑھائی میں دینا ہے۔ صحتیں کئی بار دیکھا 12ویں کا جھنڈا لیے ایسے ہلا رہا اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل لیا۔ یہ جوانیاں ہماری، صحیح سے آدمی تھپڑ مار دے تو بجلی کا پنکھا بنا دے گا اور کہہ رہا وہیں بنے گی بابری مسجد، تو اس سے اپنی مسجد تک جایا نہ جاتا، بابری مسجد بنا گا۔ یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے۔ محبوب نے فرمایا جلدی سویا کرو اور جلدی اٹھا کرو، کبھی بیمار نہیں ہو۔ 11 بجے تک 1 بجے تک پب جی کھیل رہا ہے، 12 بجے سو کے اٹھ رہا، 12 بجے پھر کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی، بابا تعویذ دو دو۔ ایسی پاکھنڈی بابا بیٹھا ہے، اتنا ڈھوم گاٹی ہے کہ وہ کہہ نہیں رہا غلطی کیا ہے۔ تعویذ پہ تعویذ، اسے صوفے میں رکھ، اسے تکیے میں رکھ، اسے گلاب پہ لگا، اسے پیڑ پہ لٹکا، اسے دراز میں لگا، اسے سٹر میں لگا، اسے بازو میں باندھ، اسے گلے میں لٹکا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تعویذ تو کیا پورا پیر گلے میں لٹکا لے، کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کو راضی کر لے، تیری آنکھ بعد میں کھلے گی، رزق کا انتظام عرشوں سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جو رزاق ہے اسے بھولے بیٹھے ہو، جو چور ہے اسے بنائے بیٹھے ہو۔ سب کچھ بدلو یار اپنے طریقے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم زور سے ہم مسلمان ہیں۔ تو دیکھو حالات کنڈیشن ایسی ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی، جوان ہیں آپ لوگ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، خالی لنگر کے سہارے آئے کہ گھر سے بھی کچھ کھا پی کے آئے؟ کھا کے آئے تو کم سے کم اتنی آواز تو نکالو کہ لگے کہ پیٹ بھر کے بیٹھے۔ کہہ دے ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے بھائی، تم تو میرے کان پہ ہی بول رہے ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر یہ انداز ہے تو بڑا پیارا ہے چیز۔ توجہ ہے صاحب؟ نیند تو نہیں لگ رہی ابھی؟ تھوڑا سا وقت باقی ہے، بس برداشت کر لیں۔ دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، بس یہی سمجھ کے کڑوی باتیں سمجھ کے برداشت کر لیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ رشتوں کی کنڈیشن ہے۔ 10-10 لاکھ میں لوالے بک رہے ہیں اور بکنے والوں کو میں کتوں کے پلے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ نقصانات بہت ہیں۔ تو ذرا سا چمکتا لڑکا دیکھا، 10 دے دیں گے، کراؤ بات، لڑکے والے کے بھاؤ ہو گئے 10 ملنے، اتنے تو میری زمین میں بھی نہ بڑھے۔
5 बीघे ली थी, अभी वही 8 की हुई है, 7 की ली थी। और लड़के में डायरेक्ट 10 लाख। कहा नहीं जी वहां भी नहीं करनी है। तो लड़की वाला फिर कह रहा है चलो 15 दिलवा दियो। मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगियां पैसे से खुशी के साथ नहीं गुजरती हैं, जिंदगियां प्यार से खुशी के साथ गुजरा करती हैं। अगर पैसा खुशी के लिए काफी होता ना तो आज आप देखें जितने एक्टर्स हैं, किसी के 6 निकाह हो गए, किसी के घर में 17 निकाह के बाद कोई आके 18वें निकाह में बैठी है, जबकि पैसा नो छूटे। पता ये चला दौलत में सुकून नहीं, मदीने वाले की सुन्नत में रब ने सुकून रखा है। पैसे वाला ढूंढ रहा 10 लाख 20 लाख, और पता ये चला कि बिक गई सारी, 8 दिन में लगे बिक गई। क्योंकि लल्ला बस कहते पहले पता चला था कि बियर पी रहा, तो क्या बियर थोड़ी, वो जूस पीवे, जूस बता रहा बियर को, शराब है ये, हराम है ये मौलाना जूस है। मैं मौलाना को नहीं पता बेटे, जितने ब्रांड तू जानता है ना वो कहां से बनते हैं ये सब मौलाना जानता है। ये कान खोल के सुन लेना कि मौलाना को जूस बना के उल्लू न बनाना। मौलाना इस जूस की पूरा मिक्सर जानता है ये कहां से बना। तो कह रहे जूस पी रहा, शादी से पहले जूस पी रहा था, अब चुपके से कह रहा रात को ना कोई तावीज दे दो, पौवा पी के पड़ा था, बिक गई सारी, रह गई धरी की धरी दौलत। रिश्ते अगर तलाश करने हैं अमीरों की चौखट पे नहीं, मस्जिद के दरवाजे पे जाके तलाश कर। आप कहेंगे वहां कैसे, गारंटी है मेरी, जा अगर तुझे बेटी का निकाह करना है ना, पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर, नोट करना शुरू कर। कौन नौजवान है जो 5 वक्त मस्जिद में आता है, अपनी दिल की किसी से न कहे और किसी की सुननी भी लगी है, दिल की बात दिल में रख, मस्जिद में जाके बैठ और देख कौन नौजवान 5 वक्त सजदा करता है। खुदा की कसम जो 1 वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरेगा, जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। बेटी उसको दो जो रब से डरता हो, जो रब का हक देगा वो तेरी बेटी का भी वक्त पे हक अदा करके दिखा देगा। लेकिन कमाल के लोग हैं, रामपुर के होटल में रिश्ता ढूंढने जा रहा, हवाई जहाज वाले में, सवार में है ना, तो ये रामपुर का ही तो है भाई, तुम्हारा होटल है कोई, मैं नहीं बात कर रहा उसकी, मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन हमारी कौम उसे बड़ा मानती है जिसके कान में कुंडल होता, कहती ये पैसे वाला, इसके कान छिदे हुए। हमारे यहां जो है ना वो बीच वाला बंदा समझा जाता है जिसके कान छिदे होते। हम तो उसे मस्जिद की सफ में भी पीछे धकेल देते। नाक कान का मसला देखो, सोने का कुंडल देखा कर दो, सेठ लग रहा, पता चला वो कुंडल भी चुरा के पहना था। ऐसे रिश्ते करते, ऐसे रिश्ते नहीं होते। बताऊं तुम्हें रिश्ते कैसे होते हैं। मक्के की जमीन है, अब्दुल मुत्तलिब का आंगन है, चांद सा रब ने बेटा एक और अता किया, दुनिया जिसे अब्दुल्ला कहती है। कौन है अब्दुल्ला? मेरे नबी के वालिद। हसीन कितने, इतने हसीन थे कि औरत मर्द भी ज़ियारत के लिए, झलक पाने के लिए सड़कों पे लाइन लगाए खड़े रहते थे। इतना हसीन अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को बनाया। पैदा कहां हो रहे, कहां पैदा हो रहे? मक्का शरीफ। कहां? मक्का शरीफ। और इतने खूबसूरत और खूब सीरत थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में रहते थे कि इसके लिए इसके जोड़ की बच्ची कहां मिलेगी। मगर जोड़े रब बनाता है, जोड़े रब बनाता है। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो आमिना मदीने में पैदा हो गई है। हुजूर की अम्मी मदीने में पैदा हुई। ना हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब, ना हजरत आमिना के हुस्न का जवाब। सीरत में ये भी बेमिसाल, सीरत में वो भी बेमिसाल, सूरत इनकी भी बेमिसाल है, सूरत उनकी भी बेमिसाल है।
لیکن دیکھیں عبد المطلب پریشان، کہہ رہے ہیں رشتہ کدھر کرنا ہے؟ کعبہ شریف کے حرم میں لیٹے، آنکھ لگی، خواب میں نورانی چہرے والے آئے اور کہا عبد المطلب کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بیٹا ہے، جوڑ نہیں ملا پا رہا ہوں۔ فرمایا پریشان نہ ہو، صبح اٹھنا، مدینے جانا، وہب بن منبہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لینا، رب نے اس آمنہ کو تیرے عبداللہ کے لیے بنایا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی نا، آپ فرمانے لگے آپ ہیں کون؟ کہنے لگے مجھے نہیں پہچانا، مجھے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دوں، رشتے جتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں بچولیا اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ چوروں کے بچولیے چور ہی بنتے، خیال رکھیے گا، سمجھا رہا ہوں کچھ میں۔ آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جانا صبح اٹھنا اور جا کے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو۔ آپ اٹھے، مدینہ شریف پہنچے۔ کون ہے عبد المطلب؟ کسی محلے کے ذمہ دار نہیں، کوئی کیا بولتے ہیں ادھیکش نہیں، چیئرمین نہیں، کعبے کے متولی ہیں، خاندان قریش کے سردار ہیں۔ پاور اتنی ہے کہ ابرہا بھی آتا ہے نا ہاتھی کی فوج لے کے تو نظریں جھکا کے بات کرتا ہے، اتنی پاور والا۔ بیٹوں کو لیا، سنے دیکھو رشتے کیسے ہوتے ہیں، بیٹوں کو لیا، مدینہ شریف آ گئے۔ وہب بن منبہ کی چوکھٹ ہے، جبکہ وہب بن منبہ بھی سردار ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں تھے، وہ چھوٹے سردار۔ آ کے نا آواز آئی کون؟ کہا انا عبد المطلب۔ اتنا سنا نا ماتھے پہ پسینہ آ گیا وہب بن منبہ کے، اتنا بڑا سردار میرے دروازے پہ۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ آپ نے کہا وہب بن منبہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا نصیب مکے کا سردار، خاندان قریش کا پاورفل سردار میری چوکھٹ پہ۔ کہا جی، کہا تشریف لائیے۔ 3 دن تک مہمان نوازی کی۔ 3 دن کے بعد کہتے ہیں سرکار بتائے نا کیسے آنا ہوا تھا؟ اب ذرا غور سے سننا پیارے، رب نے جنہیں بیٹے دیے ہیں بہت غور سے میری بات سنیے گا۔ مکے کا سردار ہے، پاورفل ہے، طاقت والا ہے۔ آپ نے اپنی چادر کی جھولی بنائی، بنانے کے بعد وہب کے سامنے پھیلائی۔ کہا تھا وہب بن منبہ، کہا جی، کہا اپنی بیٹی آمینہ بھیک میں دے کر کے میری عزت میں 4 چاند لگا دیجئے۔ دیکھو بیٹیاں اس طرح مانگی جاتی ہیں، بیٹیوں کو اس طرح بھیک میں لیا جاتا ہے۔ کتنا سینہ ٹھوک کے کہتے ہو 10 دے گا تو بارات لے کے آؤں گا، 15 دے گا تو بارات لے کے آؤں گا، بارات کو قورمہ ملے گا تب آئیں گے۔ بوٹی ہونی چاہیے، ہڈی نہیں ہونی چاہیے۔ تیرے باپ نے کما کے نہیں رکھا ہے جو تو بیٹی کے گھر پہ سینکڑوں کو لے جا کے حرام کے لقمے تولا کرتا ہے، اس کے بعد بازو چڑھا کے میری قوم ہے۔ باپ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ براتی سے پتہ نمک کم تو نہیں ہے، نمک زیادہ تو نہیں ہے، یہ پوچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ شریعت میں بارات کا تصور بھی نہیں ہے اور یہ کھانا لڑکی کے باپ پہ آپ کے لیے لازم بھی نہیں ہے۔ دباؤ دے کر کے کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ، ظلم کرتے ہیں بیٹی والے پر اور اس کے بعد کہتے ہو کہ اگر کھانا اچھا ملے گا تو بارات آئے گی۔ غیرت کر، دیکھ تو صحیح بیٹیاں کیسے مانگی جاتی ہیں۔ وہب بن منبہ کے آگے عبد المطلب نے جھولی پھیلائی ہے اور کہا تھا اپنی بیٹی دے کر کے ہماری عزت میں 4 چاند لگا دو۔ کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، آمینہ آج بھی تمہاری ہے، کل بھی تمہاری تھی اور کل بھی تمہاری رہے گی۔ عبد المطلب کہتے ہیں وہب بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی رشتہ کرتا ہے، بیٹے کی تحقیق کرتا ہے، پتہ کرتا ہے چلن کیسے ہے، پوچھتا ہے رویہ کیسا ہے، تم نے میرے عبداللہ کے بارے میں پوچھا نہیں، میرا بیٹا کیسا ہے، کرتا کیا ہے؟ وہب بن منبہ نے کہا تھا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا جو ابراہیم تیرے خواب میں آیا تھا وہی ابراہیم میرے خواب میں آ کے بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیے سارا مجمع، نعرہ تکبیر، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، مفتی حماد صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، فرید پور کے سنی زندہ دل مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ، بہت
بتاؤ نا، ہم نے کتنے دکھ کم کیے بیٹیوں کے یار، کتنے دکھ کم کیے بیٹیوں کے. آج بیٹیاں روتی نہیں، آج بھی بیٹیاں روتی ہیں. جب شام کو تھکا ہارا باپ مزدوری کر کے گھر آتا ہے نا اور بیٹی آگے روٹی رکھتی ہے تو ہاتھ کانپتے ہیں اس کے، اس لیے کہ وہ باپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھ پاتی. اور اوپر سے ہمارے سماج کے تانے کہتے ہیں گھر میں بیٹیاں پال رہا ہے، اس سے نکاح نہیں ہو رہا ہے. یہ تانے دے کر کے آپ جیتے جی مار دیتے ہو بیٹی کے باپوں کو. کس نے حق دیا ہمیں؟ یہ کس نے حق دیا؟ ہمارے رویے دیکھیں ہمیں یہ آج جو بیٹیوں کو پھانسیاں لگ رہی ہیں نا، یہ RSS والے نہیں لگا رہے. خدا کی قسم ہماری بہوؤں کو ہم ہی زہر دے کے مار دیتے. کیا رویہ ہمارا یہ؟ کون سا طریقہ یہ؟ کب بدلیں گے ہم؟ ایک باپ بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے 3 بار 10 ہزار کا قرضہ لے کے دیکھنے والوں کا پیٹ بھراتا ہے، اور یہ ناک تک کھا کے جا کے کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہمیں. وہ بغیرت جب پسند نہیں تھی تو غریب باپ کا خرچہ کیوں کرایا؟ مر جاتا نہ کھاتا تو. سماج کی مشکلوں کو آسان کرو، یہی 12ویں والے کا پیغام ہے، یہی 12ویں والے کا پیغام ہے. لیکن بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں. ختم کریں یہ رسم شاہی، ختم کریں. چوک میں، منڈی میں، روڈ پہ جہیز رکھا جاتا ہے، اس وقت تک گاڑی میں نہیں بھرا جائے گا جب تک پورے بستی کو نمائش نہیں کرا دی جائے گی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، آج میری بیٹی ہے، کل تیرے آگے بھی بیٹی ہوگی. آج میں چوک میں رکھ کے جہیز دکھا رہا ہوں، دنیا کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں، لوگ تماشائی بن کے دیکھتے ہیں. تم کیا سوچ کے دکھاتے ہو گاؤں والوں کو پتہ چل جائے میں نے کیا کیا دیا؟ نہیں یار، تم نے تو دنیا کی ساری چیزیں دے دی، کیونکہ رب نے تمہیں دولت سے نوازا تھا، تمہیں پیسہ دیا تھا. تم نے ایک ایک چیز لا کے بہن بیٹی کے جہیز میں رکھ دی، لیکن تمہیں نہیں پتا اس جہیز کو دیکھنے کے لیے صرف امیروں کی بچیاں تو نہیں آتی ہیں، ٹھیلا چلانے والوں کی بھی بچیاں آتی ہیں، کھرپا چلانے والوں کی بچیاں آتی ہیں، کھیت کاٹنے والوں کی بچیاں بھی آتی ہیں، مزدوری کر کے بچے پالنے والوں کی بھی بچیاں آتی ہیں. جب تمہاری بیٹی کے جہیز میں رکھا ہوا 40,000 کا فریج دیکھتی ہوگی تو پتا غریب کی بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتا ہوگا. جب وہ چین کے توے سے لے کر کے کڑھائی مشین تک دیکھتی ہوگی، مجھے پتا مزدور کی بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تم تو یہ سوچتے ہو ہم نے جہیز اس لیے لگایا تاکہ دنیا 4 دن تک باتیں کرے. خدا کی قسم تیری 4 دن کی یہ باتیں کئی غریب کی آہ بن کے تیری خوشیوں کو ڈہنا لے. ایسا نہ ہو کہیں تیرے گھر کی خوشیوں کو آگ نہ لگ جائے. ضروری نہیں ہے جہیز روڈ پہ رکھا جائے، دنیا کی دولت اٹھا کے دے، لیکن تماشا نہ بنا، مٹھی بند کر کے دے دے. جو لے رہا ہے وہ بھی تیرا ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی تیرا ہے. اس لیے غریب کو نہ دکھا، مٹھی بند کر کے دے تاکہ تیری بھی راضی رکھے اور غریب مزدور کی بیٹی بھی باپ کے آنگن میں راضی رہے. لیکن ہم نے تماشے بنائے، ہم نے نمائش بنائی، اور اس نمائش نے بیٹیاں ہمارے سر پہ بوجھ بنا دی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس نمائش نے بیٹیاں بوجھ بنائی، اس دکھاوے نے مار ڈالا. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہم 2 باراتیں تھیں. کتنی باراتیں تھیں؟ ایک بارات میں ہم بھی تھے اور ایک دوسری بارات کہیں سے آئی تھی. جانا ایک ہی گھر پہ تھا، ایک ہی گھر پہ دونوں باراتیں آئی. جو دوسری بارات آئی نا، دولہا نے بدتمیزی شروع کر دی، اور اتنی بدتمیزی ہوئی کہ نکاح نہیں ہوا. ایک بہن کا نکاح ہو جاتا ہے، دوسری کا نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتاؤ، کہنے کو تو آسان ہے بارات لوٹ گئی، لیکن مجھے کوئی بتائے گا جو بجلیاں اس بیٹی کے دل پہ گری ہوں گی جس کے ہاتھوں پہ نکاح کے لیے مہندی لگی ہو، جو سرخ جوڑا بیٹھ کر کے پہن کے تیار بیٹھی ہو کہ کوئی آئے گا زندگی بھر کا وعدہ کر کے آج لے کے چلا جائے گا. جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ بارات واپس چلی گئی ہے تو کوئی اس کے درد کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے خدا کی قسم جو درد کا جھٹکا اس کو لگا ہوگا، اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا اس درد کا ایک حصہ تو سمندر بھی سوکھ کر کے ایک کوئلہ بن جاتا. مگر میری قوم، ہم نے ابھی تماشے بند نہیں کیے ہیں، ابھی ہمیں غیرت نہیں چڑھ رہی ہے. بدلے یہ رویے، نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹیاں روئیں نہ، کلمہ پڑھیں اور کہ احسان رب کا حضور کی امت میں پیدا کیا گیا ہے. اتنے آسان نکاح کر دو، اتنا آسان کر دو نکاح. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
میرے بھائی یہ مشکلیں جو آئی ہیں نا بیٹیوں پہ، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں نا، یہ بھی 3 گاڑی بھر کے لے کے جا رہے ہیں، دیکھنے کے لیے 10-12 لوگ جا رہے ہیں، اور ایک جھٹکے میں تو منہ دکھائی ہوتی بھی نہیں ہے۔ 8 لوگ آئے، دیکھ کے چلے گئے، پھر فون کی گھنٹی بجی، اب کیا رہ گیا نا، بوا نے نہ دیکھا ابھی، لا بھائی بوا بھی لا، وہ بھی یتیم ہے۔ بوا دیکھ کے گئی، کہہ رہے ہماری وہ جو ہے نا تیری چچیری ممانیاں، وہ بھی آئیں گی، کیوں انہیں بھی حرام کے کھانے کی عادت ہے نا، وہ بھی آئیں گی دیکھنے کے لیے۔ او بھائی بند کرو، یہ لڑکے کے گھر والے دیکھ لیں، بہن ماں دیکھ لیں، خالہ پھوپھی ساری چلی آ رہی ہیں ٹھلوی، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بند کرو یہ تماشے، نکاح اتنا آسان کر دو کہ باپ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا، وعدہ کریں انشاءاللہ ایسی کریں گے۔ کتنے لوگ 10 لاکھ لیں گے جہیز میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاتے۔ کوئی بات نہیں میرے بچے، بات سمجھی نہیں اس بچے نے، اس لیے جلدی میں ہاتھ اٹھا دیا۔ ڈیمانڈ کریں گے۔ ایک سب سے بڑا نقصان بتا دوں، ٹائم میرا اوور چل رہا ہے لیکن میں پھر بھی ایک نقصان بتا دوں۔ جو لوگ نا ڈیمانڈ رکھتے ہیں، جب ان کی بہویں گھر میں آ جاتی ہیں نا، تو پھر وہ سسر کو ابا نہیں کہتی ہیں، ساس کو اماں نہیں کہتی ہیں، اور شوہر کو شوہر نہیں کہتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ ساس کو بڑھیا، شوہر کو، وہ سسر کو ڈاکو، اور شوہر کو نوکر کہتی ہیں، اس لیے کہ رشتہ نہیں ہوا، ان کے باپ نے گڈا خریدا ہے۔ معلوم ہے تیور کیا ہوتے ہیں ابا کے، 1 روپیہ بھی کم ہوا بارات لوٹ جائے گی۔ تو جو 1 روپیہ وہ باپ لے کے آتا ہے نا، گولک توڑ کے، نصیب پھوڑ کے، جیسے بھی لاتا ہے، وہ بچی کو یاد رہتا ہے۔ پھر وہ تم سے 1 روپے کا حساب لیتی ہے، پھر جیب نکال دیتی ہے اتنی، پھر کہہ رہے ابا نہیں کہہ رہی، کیوں تو نے کون سا بیٹی والا رویہ اختیار کیا اس کے لیے؟ کل تو اسے سر پہ ہاتھ رکھ کے لاتا جیسے میرے نبی کا عمر لے کے آیا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم۔ آج نا 10 لاکھ روپے لے کر کے تولتا پھر رہا، اور پھر وہ نہیں کہہ رہی ابا بکری بڈھے کو چائے دے دو، کیونکہ یہ کہہ رہا میڈم ذرا پانی لانا، تو کہتی خود بھر کے لا۔ 10 لاکھ دیے میرے ابا نے، سب کے آگے شیر بنے گا، پھر نورا پھر رہا بیوی کے آگے۔ یہ 10 لاکھ کی مار ہے جو لنگور بنا دیا اس کی شکل کو۔ ایسے رشتے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، رات کو ٹہل رہے ہیں اپنی ملکیت میں، اور یہ دیکھ رہے کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے، یہ سوچ کر کے ٹہل رہے ہیں تاکہ کوئی دکھی نہ ہو۔ جب ایک گلی سے گزرے نا، تو ایک گھر سے، بیٹے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بچی نے کہا اماں عمر کا دور ہے۔ اماں نے کہا کیا ہو گیا؟ عمر تھوڑی دیکھ رہے۔ کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، لگا دے پانی دودھ میں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے رب کے سامنے چوری نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر نے سنا، گھر آ گئے، غلام کو بھیجا، صبح پتہ کرو کون ہے یہ لوگ۔ پتہ چلا بیوہ ہے، ایک اس کی یتیم بچی ہے۔ اپنی بیوی سے کہا میری شریک ہے یاد، کہا کیا؟ کہا تم پوچھ رہی تھی نا بیٹے کا رشتہ کدھر کرنا ہے، لڑکی ڈھونڈو۔ کہا رات لڑکی مل گئی ہے۔ کہا کہاں آ گئے؟ کہا ایک بیوہ کی بچی ہے، یتیم ہے۔ کہا رشتہ وہاں کریں گے؟ کہا ہاں۔ کہا کون جائے گا؟ کہا تم جاؤ گی۔ ہاتھ پکڑا بیوی کا، چل دیے۔ صبح میں دن کا اجالا ہے، بیوی سے کہتے جا رہے شریک حیات سنو، اندر جا کے یہ مت بتانا کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو، تمہارا شوہر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، یہ نہیں کہنا ہے۔ چپ جا کر کے عزت سے بیٹی مانگنی ہے، عزت سے بیٹی مانگنی ہے۔ حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بیوی کو اندر بھیج دیا۔ کس کو؟ حضرت عمر کہاں ہے؟ کہاں ہے حضرت عمر؟ دروازے پہ۔ میں ایک بات پوچھوں، بڑی بے غیرتی کی ہے، شادی لڑکے کی ہے، وہ کہہ رہا میرا کزن آئے گا دیکھنے کے لیے، بیوی ہماری بنے گی، اور بھیج رہے کزن کو، یار تجھے پسند ہے تو میری پسند ہے۔ ارے بے غیرت، آگ لگے تیری پسند کو، شرم نہیں آتی؟ کزن کو بھیجا، عمر کو بھیجا، بیٹے کے لیے بیٹی دیکھنے آئے، خود دروازے کے باہر کھڑے،
بیوی سے کہہ رہے ہیں جا جا کے بات کر اور بتانا مت میں کون ہوں. اللہ اکبر. بیوی اندر گئی, جا کے بیٹھ گئی, سلام کیا. خاتون نے پوچھا کون ہو, کیوں آئی ہو؟ کہا ایک ضرورت آپ کے دروازے تک لے آئی ہے. کہا مجھ غریب کے دروازے سے کون سی ضرورت پوری ہوگی؟ کہا ایک بہت اہم چیز آپ سے لینے آئے ہیں. کہا غریب لوگ ہیں شاہد, کیا اہم چیز ہمارے پاس ہوگی؟ آپ نے کہا یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا, یہ ہمارے گھر کی دلہن بنا دو, ہمیں اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو, ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں. اتنا سنا نا, ماں نے بھی تڑپ کے کہا خاتون چپ کر, میری بیٹی یتیم ضرور ہے, میں بیوہ ضرور ہوں, لیکن ابھی اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں ہم کہ بنا پوچھے پچھے کسی کے بھی ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دے. بتا تو ہے کون, کہاں کی رہنے والی ہے, ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی ہے. یتیم سمجھ کے ہلکے میں نہ لینا, ابھی ماں زندہ ہے, بتانا تو ہے کون. حضرت عمر کی بیوی بات چھپا رہی ہے, بتانا نہیں چاہتی ہے کون ہے, کس کی بیوی ہے, کس کے لیے ہاتھ مانگا جا رہا ہے. پھر جب مجبور کیا, کہا ایسے ہم کسی کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے, کم سے کم پتا تو ہونا چاہیے کون لوگ ہیں سامنے والے. پھر ڈرتے ڈرتے کہتی ہے سنو, میں عمر ابن خطاب کی بیوی ہوں, جس کے لیے میں ہاتھ مانگ رہی ہوں وہ عمر خطاب کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا ہے, جیسی اتنی بات سنی ہے عورت کا تیور بدل جاتا ہے. کہتی کس عمر کی بات کر رہی ہو, کہیں وہی تو عمر نہیں ہے جو ہمارا امیر المومنین ہے, کہیں اسی کی بات تو نہیں کرتی ہو جو آگے دنیا کا بادشاہ ہے. بیوی نے گردن جھکا کے کہا معاف کرنا, میرے سرتاج نے منع کیا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤ, لیکن بتا رہی ہو. ہاں اسی عمر کے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہو. کہتی چل دکھا تو سکی, کہاں ہے تیرا عمر؟ کہا وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا, باہر جب عورت آئی ہے, حضرت عمر دیوار سے لگے ہیں, ہاتھ اٹھے ہیں, آنکھ میں آنسو ہے. کہتے ہیں مالک عمر کو خالی نہ لوٹانا, آج عمر کی عزت رکھ لینا, آج عمر کی لاش بچا لینا, مالک مجھے خالی نہ لوٹانا. یہ روتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں. عورت نے آ کے کہا تھا عمر کہ تو امیر المومنین ہے. کہا ہاں. کہا ہم تمہیں بیٹی نہیں دے سکتے. کہا کس لیے؟ کہا تھا دنیا کے بادشاہ کا بیٹا اور ادھر یتیم کی بیٹی, بتاؤ نبھاؤ کیسے ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا تھا یہ نہ دیکھ کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور بچی کون ہے, یہ دیکھ تو بھی نبی کا کلمہ پڑھتی ہے, ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اس شرط پہ رشتہ ہو گیا, دلہن آ گئی گھر. سنو بھائی, 2 لاکھ کے چکر میں بیٹے کی لاش بیچنے والوں, میں تو لاش ہی بیچنا کہوں گا اس کو. 10 لاکھ میں بیٹے بیچ دیتے ہو. سنو, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, یہ بیٹے والے جو 10 لاکھ بیٹی بیاہنے کے لیتے ہیں نا, اگر بیٹیاں قیمت لیا کرتی تو یہ آدھے بچے کوارے مار دیتے. ایک بیٹے کے لیے بہو خرید کے نہیں لاتا یہ خسٹ باپ. آج 4 بیٹے ہیں نا, پھٹا جا رہا, 40 لاکھ ہو گئے, اور 15 کا داؤ لگ گیا تو 15 چوکا آدھے کروڑ کا مالک بن گیا. حساب لگائے بیٹھا انگلیوں پہ. اور بغیرہ تو سنو, 60 لے لے یا 80 لے لے, تجھے بیڈ پہ 1 منٹ بیٹھنے نہیں ملے گا. جس کی پلائی ناپتا پھر رہا نا کیا انچ ہے, اس پہ تو بیٹھ نہیں سکتا ایک دن بھی. تیرے حصے میں اگر آیا تو سسرال سے ملا ہوا حقی آگا جو تیرے پھیپڑے خراب کرے گا. اس کے علاوہ تجھے کچھ نہیں ملنے والا. تو مر کیوں رہا بھائی؟ لسٹ ابا کے ہاتھ میں. ہٹو مت. اللہ قادر مطلق ہے, جو سہرے دینا جانتا ہے وہ سہرے لینا بھی جانتا ہے. جو میڈیکل لائن سے لوگ جڑے, کتنے حادثے ایسے ہوتے ہیں, 18 سال کا جوان, 20 سال کا جوان, پتا چلا بھی شادی کا رنگ نہیں اترا تھا کہ جوڑے کفن میں بدل گئے. کچھ نہیں پتا موت کا. مت اتراؤ اتنے, 10 لاکھ میں بیچنے کی ضرورت نہیں. رشتہ ہوا, نکاح ہوا, حضرت عمر کے گھر میں آئی بچی. حضرت عمر قریب آ کے کہتے ہیں بیٹی کیا بات تھی اس دن جو رات میں تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا؟ اتنا سنا بچی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں دروازے پہ کھڑا تھا, دروازے پہ کھڑا تھا. کہا جناب بات یہ تھی کہ میری ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا. میں نے کہا عمر کا دور ہے. اس نے یہ کہا کہ عمر دیکھ تھوڑی رہا
پھر میں نے یہ کہا عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رو دیے اور ہاتھ پکڑا بچی کا, کہنے لگے بیٹی بتا میں کون ہوں. بچی نے کہا آپ میرے چاچا لگتے ہو. فرمانے لگے نہ بیٹی, آج کے بعد چاچا نہ کہنا, تو یتیم ہے, مجھے باپ کہہ کے آواز دینا, مجھے باپ کہہ کے آواز دینا. آج کے بعد تو یتیم نہیں, آج کے بعد عمر تیرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہا ہے. لیکن سن میری بیٹی, روز عمر کو عدالت کا کام رہتا ہے, روز فیصلے سنانے ہوتے ہیں. بیٹی تیری ڈیوٹی اتنی ہے, جب عمر چلنے لگے تو جو تو نے اپنی ماں سے کہا تھا خدا دیکھ رہا ہے, وہی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا اور کہنا ابا عمر فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا, خدا دیکھ رہا ہے. اگر تو یہ کہتی رکھے گی عمر کی عدالت سے کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تم بہووں کو باپ والا پیار دو, وہ تمہیں بیٹی والا احترام دے کے دکھائیں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بیٹی والا احترام آپ کو دیں گی. جو بیٹیاں ایک باپ کو احترام دیتی ہیں تو نکلیں ان سارے فسادوں سے. مول میں داماد نہیں خریدنا, دیندار بچیاں تلاش کریں, دیندار, ہپی کٹ نہیں. ہاں بہت پرانی کٹنگ تھی وہ یاد ہے ہمیں, اب تو پتہ نہیں کون کون سی چل رہی ہے. ایسا ڈیزائن کہہ رہا مولانا لڑکی ہم نے دیکھی, ہو کہاں تھے کہ فلاں جگہ برتھڈے کی پارٹی میں دیکھی, ہور لگ رہی تھی, ہور. آئیے نا شادی کے بعد جو دے دوڑا لے دوڑا اٹھا پٹک کہ بھوت آ گئے. میں نے بھوت نہیں, پوری بھوتنی لے کے آیا ہے. اتار دو, میں نے اپنے بس کی بات نہیں. بھوت اس کے اتارو جس پہ چڑھے ہوں, اور جو خود بھوتنی ہو. بولو اس کے کون اتارے گا؟ کہہ رہا ایسے بال پڑے تھے میاں دیکھتا رہ گیا. دھوکے میں مت پڑ جانا, بیوٹی پارلر نے بڑا کام خراب کیا ہے. ایسے رنگ برنگی منہ بنا دیتے, ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ آٹے کے بورے سے نکل کے آئی ہے. اور کیمرہ ایسا ایسا فلٹر مار رہا, کلوا بھی کبھی بھورا ہو گیا. یہ کنڈیشن ہے. فوٹو بھیج دیا, کلوا کا فوٹو آیا, پورا محلہ دیکھ رہا, داماد بڑا ہو رہا ہے. اور پھر اتنا گھنا سہرا بنوایا کہ کچھ ٹپ ہی نہیں رہا تھا اس میں. اور جب چوتھی میں آئے داماد تو پھر ڈھونڈ رہے تھے سب, داماد نہیں آیا. یہی تو ہے. منہ کیسا, کبھی مسجد گئے تھے وضو کیا تو منہ دھل گیا. تو یہ کنڈیشن, یہ حالات ہے. بیٹی دیندار تلاش کرو. یہ بھی حیرت کی بات ہے نا, کہہ رہا آئی ایس چاہیے, آئی پی ایس چاہیے, بی او ایم ایس چاہیے, ایل ایل پی چاہیے. بھائی تعلیم اچھی بات ہے. وہ کہا تھا نا غالباً حفیظ جالندری نے کہا تھا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو. تعلیم ضروری ہے لیکن حیا کے دائرے میں رہے, شریعت کی حدوں کو پامال نہ کرے. بیٹی دیندار ڈھونڈو, پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. ورنہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں, سچی بات ہے. یہ بھائی آپ کی وجہ سے یہ قربانی پیش کر رہا ہوں, ایئرپورٹ کا اللہ مالک ہے. سچی بات ہے. جو جہیز میں قرآن آتا پوری زندگی جزدان میں رہتا ہے. وہ بلکہ ساس کہتی ہے نا پہلے ہی 3 رکھیں, اسے مسجد میں دیا. ٹی وی اپنے کمرے میں, ایل سی ڈی اپنے کمرے میں, ایل ای ڈی اپنے کمرے میں, فریج سنبھال کے رکھیے ٹوٹ نہ جائے, واشنگ مشین اسکریچ نہ جائے. بڑھیا کھڑے ہو کے آرڈر جاری کر رہی ہے. آیا نا قرآن, کہتی اللہ اس میں کیا, اس میں کیا, کہ اماں قرآن ہے. اے اللہ 4 تو پہلے سے گھر میں رکھے تھے, یہ بھی لے آئے, اسے مسجد پہنچا دو. اگر یہ کنڈیشن گھروں کی ہو جائے نا پھر پوچھنا مت قیامت کب آ رہی ہے. سمجھ لینا قیامت تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ تمہارے گھر میں ٹی وی اور فریج رکھنے کے لیے جگہ ہے اور رب کا قرآن رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. سوچنا اور فیصلہ کرنا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, پڑھے کیوں؟ کیونکہ ہم نے بیٹی کو پڑھانا ضروری نہیں, بیٹی کو قرآن دینا ضروری سمجھا ہے. جہیز میں ہونا چاہیے چاہے اسے نماز آتی ہو کہ نہیں آتی ہے. باپ اچھا وہ نہیں جو سونے کی پیٹی میں رکھ کے
مجھ کو اماں سے لکھا ہوا قرآن بیٹی کو دے. باپ وہ بہتر ہے جو جہیز میں قرآن دے نہ دے، بیٹی کے سینے میں قرآن دے دے، اس لیے کہ وہ جہاں جائے گی وہاں جا کر کے قرآن پڑھے گی. لے کے آؤ قرآن والی بیٹی، فجر میں اٹھ کے مصلی بچھائے گی، نماز سے فارغ ہو کے قرآن پڑھے گی، اپنی تسبیح بیان کرنے کے بعد شوہر کی خدمت کرے گی، ساس سسر کی خدمت کرے گی. پھر تم دیکھنا ان گھروں کے اندر تمہیں جنت کے نقشے نظر آئیں گے. ورنہ یاد رکھنا، لے آؤ جتنی چاہے پڑھی لکھی، جب تک شریعت نہیں ہوگی اس وقت تک گھر میں جنت نہیں ہوگی. میں نے پہلے کہا تھا کل کبھی بھی دولت سے نہیں، مدینے والے کی سنت سے چلا کرتے. آپ بچیوں کو کچھ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں لیکن قرآن پڑھائیں. میرے خیال سے آپ کے علاقے میں بھی ادارہ ہے نا، ہمارے نواب بھائی نے بتایا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کافی پہلے بتایا تھا کہ یہ سمودیہ میں بچیوں کا ادارہ قائم کر رہے ہیں. وہ میرے خیال سے قائم کر دیا ہے ماشاءاللہ. لنٹر کی تیاری ہے. یہ ادارے ہمارے ذمہ داریاں ہیں ہماری. انہی اداروں کے ذریعے انشاءاللہ ہماری بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنیں گی، کنیز فاطمہ زہرا بنیں گی. ان اداروں کے ذریعے بیٹیاں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بیٹے برا نہ مانے کیونکہ میں بھی اپنے ابا کا بیٹا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں کو بڑا کھل کے برا کہہ رہا ہے، یہ سچی بات ہے. بیٹے کو نہ کتنے قرآن پڑھا لو، وہ جب بھی پڑھے گا نا حسب ضرورت پڑھے گا اور بند کر کے یوں رکھ دے گا. لیکن اگر آپ نے بیٹی کو قرآن پڑھایا ہے نا، وہ جب بھی قرآن پڑھے گی نا اسے قرآن کے صفحات میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا. باپ کا انتقال ہوئے اگر 15 سال بھی بیت گئے ہوں گے نا تو وہ 15 سال کے بعد قرآن بند کر کے ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ جو آیتیں، جو رکوع، جو پارے، جو میں نے لائنیں پڑھی ہیں نا، اس کا ثواب میرے بوڑھے باپ کی قبر میں عطا فرما دے. خدا کی قسم یہ بیٹیاں اتنی غیرت والی ہوتی ہیں، جو بھی تم ان پہ احسان کر دو یہ سر پہ نہیں رکھتی ہیں. یہ احسان کا بدلہ دیا کرتی ہیں، بدلہ دیا کرتی ہیں. اس لیے بیٹیوں کو پڑھاؤ. آج نا سب سے زیادہ بڑا نشانہ ہمارے ادارے، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے جلسے صرف اس لیے ہے کہ ان سے اسلام کا پرچم ہندوستان میں بلند ہے. دنیا مٹانے پہ لگی ہے، کاغذ چیک کرتے ہیں، رجسٹریشن میں کمی ہو، بینامے میں کمی ہو، بلڈوزر جا کے چلا دیں. اتنی مضبوطی سے کام کرو کہ دشمنوں کے دانت کٹے ہو جائیں اور تمہاری کی ہوئی محنت یہ بتائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اتنی چمک محنت ہمیں کرنی ہے اور ہم اپنی قوم کو ادارے دیں گے، تعلیم کے مرکز دیں گے. لنٹر پڑھا کہ نہیں؟ ابھی نہیں پڑھانا تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. بولے زور سے انشاءاللہ. ہاں ورنہ یاد رکھنا وہی نیکی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤ، وہی نیکی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤ، اپنے ہاتھ سے کر جاؤ. ہم جو کماتے ہیں نا وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کماتے ہیں. ہم تو کچھ دن اس دولت پہ چوکیدار بن کے رہتے، مریں گے للہ موج کرے گا. اپنے ہاتھ سے کر جاؤ. کسی کے بیٹے نے باپ کے نام پہ سونے کے سکے نہیں دیے مسجد میں. ہم نے امیروں کے بیٹے بھی دیکھے، غریبوں کے بھی دیکھے. جبکہ غریب باپ کا بیٹا جسے دولت نہیں باپ ورثے میں قرآن دے کے گیا تھا، کم سے کم وہ قبر پہ جا کے قرآن تو پڑھ کے سنا دیتا ہے. لیکن امیر کے بچے کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ جا کے باپ کی قبر پہ قرآن بھی پڑھ سکے. او میرے بھائی اپنے جیتے جیتنے کام کر جاؤ. قبرستان جاتے ہو؟ سر ہلاؤ بھائی. جاتے ہو قرآن قبرستان؟ ماشاءاللہ جو لوگ سمجھ گئے انہوں نے ہاتھ اٹھا دی. سمجھدار ہو گئے نا، اللہ سب کو سلامت رکھے. اور پھر فرید پور کے لوگ سمجھدار نہ ہوتے تو جلسہ ہی کیوں کرتے؟ سب سے بڑی پہچان سمجھداری کی تو حضور کی لیلا سجانا ہے نا. توجہ ہے نا. قبرستان جاتے، قبریں ساری سلامت ہیں، کچھ بیٹھ بھی گئی ہیں، کچھ بیٹھی بھی ہوں گی اور کچھ قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے ہوں گے، مٹی ڈال کے برابر بھی کر دی گئی ہوں گی، کچھ میں نشان بھی بنائے گئے ہوں گے. لیکن کئی قبریں ایسی ہوں گی جن کا پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کس کی. کس سفید بالوں والے کو لے کے جانا، ابا یہ کس کی قبر ہے؟
وہ کہیں گے میں نے بھی نہیں دیکھا مرتے ہوئے, میرے ابا نے بتایا تھا کہ یہاں ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار دفن ہوئے تھے, یہ وہ تھے جو 500 ایکڑ کے مالک تھے. آج جا کے دیکھو نا, ہزاروں بیگوں کا مالک 3 انچ بھر زمین میں سمٹ کے رہ گیا ہے, ہڈیاں گل گئی ہیں, کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے. پھول ڈالنے کی تو بڑی بات یار, لوگ قبر پہ مٹی ڈالنے بھی نہیں آتے ہیں, تختے گلے سڑے دکھتے رہتے ہیں, کفن کے دھاگے نظر آتے ہیں, کوئی چھپانے والا بھی نہیں ہوتا. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری قبر پہ بیٹھ کر کے روز قرآن پڑھا کرے گی, روز ہماری قبر پہ بیٹھ کر کے فقیروں کے نام پہ لنگر لٹایا جائے گا؟ کبھی نہیں, کوئی نہیں. اگر آج ہمیں مہینوں میں ٹائم ملتا ہے, ہمارے بچوں کو 6 مہینے میں بھی ٹائم نہیں ملے گا. ہم 6 مہینے میں جاتے ہیں, ہمارے بچے سال بھر میں بھی نہیں جائیں گے. ایسے کام کر جاؤ, کوئی جائے یا نہ جائے, کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے, تمہاری قبر میں رحمتوں کے جھونکے آتے رہے, خدا کی طرف سے برکتیں آتے رہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو, جو مدرسے چل رہے ہیں, ادارے بن رہے ہیں, ان کا جا کے تعاون کر دو, بیمہ کر لو پہلے کا 50,000 میری طرف سے لے, اس کی چھت بنا دے. خدا کی قسم جب مر جاؤ گے اور جب تک یہ مدرسہ چلتا رہے گا, کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نہ کرے, کوئی قبر پہ آئے یا نہ آئے, جتنی دیر تک اس کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھا جاتا رہے گا, اللہ ثواب کی کھڑکیاں تیری قبر میں برابر کھول کے رکھے گا. اس لیے ایسے کام کر کے جانا, ایسے کام کر جانے, اپنے ادارے مضبوط کریں. اس میں آم کے آم ہیں, گٹلیوں کے دام ہیں. گٹلیوں کے دام ایسے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی, نیک کام ہے. اور آم کے آم ایسے ہیں, ہماری ہی بیٹیاں یہاں سے پڑھ کے کنیز فاطمہ زہرا بنے گی. ہاں, وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنی بچیوں پہ دھیان دیں. وقت ہوتا ہے انشاءاللہ تو میں بات کرتا, ابھی میں نے صرف ایک ٹاپک پہ بات کی ہے. حضور بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آئے, اور ہم نے اس کا مطلب ہی بدلنے کی کوشش کر دی ہے. حضور رحمت بن کے آئے, ہم زحمت بن کے بیٹھ گئے. باپ کے بال اس لیے سفید ہو گئے کہ کوئی بچی کا ہاتھ مانگنے والا ہے. او یار, ایسے ہو جاؤ کہ کوئی بوجھ بیٹی کو اپنے اوپر محسوس نہ کرے, بلکہ بیٹی کو پھول سمجھ کے پالے. آپ بھی جاؤ, جنت سبھی کو چاہیے, سب چاہیں گے مجھے جنت چاہیے. ایک آسان نسخہ ہے, تلاش کرو ایسے رشتے جہاں باپ بیٹی کو رخصت کرنے پہ مجبور ہو لیکن حالات نہ ہو. اللہ نے تمہیں خریدنے کے برتنوں کا بھی پیسہ دیا ہو, لیٹنے کی چارپائی بھی دی ہو, چلنے کے لیے گاڑی بھی دی ہو, رہنے کے لیے چھت بھی دی ہو نا, وہاں خالی ہاتھ جا کے کسی غریب کی بیٹی کے گھر کی آبرو بن جا اور اسے اپنے گھر کی زینت بنا کے لے آ. خدا کی قسم یہاں اس کی غربت پہ تو پردہ ڈال لے, قبر میں مدینے والے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے آ جائیں گے. یہ سب سے آسان طریقہ جنت میں جانے کا. کریں گے انشاءاللہ کوشش. جہیز تو نہیں مانگیں گے, خاص کر کے ابا سن لیں, موٹر سائیکل پہ بیٹھنے نہیں ملے گا, چاہے بلٹ مانگ لے, ہوائی جہاز مانگ لے. ہاں, اگر بیٹھ بھی گیا بائی چانس تو اس وقت سانس اکھڑ رہی ہوگی, تجھے پتہ ہی نہ ہوگا بیٹھا کہاں پہ, اس سے پہلے اللہ بیٹھا گئی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں گزارش ہے, بچوں کو ٹوکن نہ سمجھے, لوٹری نہ سمجھے, بیٹوں کو خدا کی نعمت سمجھے. اور جب وہ دولہا بنے, شکر کے سجدے کرے, لمبی دعا کی بھیک مانگے, خدا کی قسم نسل اسی سے جو چلے گی نا, گود اس کی ہوگی, آنے والا صلاح الدین ایوبی ہوگا. ضروری ہے ہم نسلوں کو بہتر کریں. میرے حضور آئے اور سب سے پہلا سبق آقا نے دیا, اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھنے کا حکم میرے نبی نے سب سے پہلے دیا. جس نبی نے سب سے پہلے تعلیم کو عام کیا نا, آج اسی کی امت سب سے زیادہ جاہل ہے, اجڑ ہے, گوار ہے. میں لازم سمجھتا ہوں ہم اپنے بچوں پہ پڑھائی کو اتنا لازم کر دیں جتنا پانی ہمارے لیے لازم ہے, جتنا کھانا ہمارے لیے لازم ہے. ماریرہ شریف کی ایک بولی بڑی پیاری لگتی ہے, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو. ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں کہ بچوں کی کمائی کھائیں گے, پڑھاؤ گے کہ بچوں کی کمائی کھاؤ گے؟ بولو. آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو, قطعی وہ نہیں بولنے جو بچوں سے بھی نلائی کروا رہے ہوں گے. صرف 200 روپے کے لالچ میں ان کے کروڑوں کا جیون برباد کرتے ہیں ایسے نلائق باپ جو اپنے بچوں کو چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھا پاتے. مجبوری ایک الگ چیز ہے, تیرے ہاتھ پیر ہیں, تو زمین جوت گڈھے کھود, بچوں کو پڑھا, اللہ تجھے کھیتی کرنے میں بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. کرنا یہ کام تو کریں گے انشاءاللہ.
पढ़ाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे, लड्डू ही खा लो या नारे ही लगा लो, मिलने की देर हो रही है, खाने में देर नहीं है ना। बस हो गया भाई, तकरीर मुकम्मल हो गई है, बस मैं आखिरी वादा ले रहा हूं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे, मिलाद में आएंगे, मुंह भर के लड्डू, हाँ यही मसला सही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो खा रहे हो ना, ये भी हुजूर का सदका है, ये जिस भाई की तरफ से अल्लाह उसे बरकतें दे। और हम सुन्नियों का तो नजरिया ये है ना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा। और हम बरेली वाले तो और भी बढ़ के कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा। अल्लाह करे ये जो बात मैंने आपसे कही है, खुदा करे इन बातों पे हम अमल की कोशिश करें। लाजिम ये है निकाह आसान करें। जो पैसा ना हम बच्चियों की शादी में लगा रहे हैं ना, इस पैसे को उन्हीं बच्चियों की तालीम में लगाइए, तालीम में लगाइए। घुटनों के बल आएंगे लड़के वाले रिश्ता मांगने के लिए। अगर आपने 10 लाख बच्ची की तालीम पे लगा दिया ना, तो ये घुटनों के बल आएंगे बेटी मांगने के लिए। लेकिन आप गलत करते हैं ना, वो जो तालीम पे लगना था वो जहेज पे लगा रहे हैं। ये मत कीजिए, ये तालीम पे लगाइए आप और बच्चों को कामयाब बनाइए। और सुने जनाब, जो आतिशबाजी में आप लगा रहे हैं, और जो आप बारात के नाम पे और वेलकम के नाम पे, लड़कों में और मेहंदी के नाम पे और हल्दी के नाम पे खर्च कर रहे हैं ना, इसे अपने बेटों की तालीम पे लगाइए। खुदा की कसम किसी हल्दी की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे का चेहरा चांद से ज्यादा चमकने लग जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी इंशाअल्लाह, हम अपनी कौम तक सच्ची बातें पहुंचाएं। और यही कोशिश रहती है कि हमारी कौम तक एक भी पैगाम पहुंचे तो पहुंच जाए। अगर आज के बाद एक बेटी को भी किसी ने बिना जहेज के अपना लिया ना, मैं समझूंगा मिलाद कराने वालों की मेहनत कबूल हो गई है और बुलाने वालों का ये आना भी कबूल हो गया है। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर बेटी वाला अपनी मर्जी से कुछ दे रहा तो दे, लेकिन हम दबाव प्रेशर नहीं करेंगे ना भाई। बस एक बात याद रखना, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। फरमाया गया वम्मस्साइला फला तनहर, महबूब तेरी चौखट से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। अभी मैंने इस आयत के ज़िम्न में कोई बात भी नहीं की, अभी तो यूं समझे तमहीद थी, यहाँ तक पहुंचे, तकरीर का आगाज होना था। इंशाअल्लाह उल अजीज कभी वक्त रहेगा ना तो कभी फिर बात हो जाएगी। 1.5 घंटा मुकम्मल हो गया है, बस जो